السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا کریں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو اگلا جہان بہت اچھا کریں۔ تو چلیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جو کہانی میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ کہانی ہمیں ملتان سے بھجوائی گئی ہے، اور جنہوں نے یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ تو چلیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ ایسے موسم میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی جب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر اوڑھ کر سوتا رہتا تھا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی تھی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آواز آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی 4 دیواری پر دوڑ رہی تھیں۔ ان کی آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھے مت۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی سے جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کے بالکل سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ گھراہٹ اب مجھے بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں جانب پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں جانب سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور ہو جاتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگا دے گی۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔
کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے. مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخے پر دانت گاڑے ہوئے ہوتی اور کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی. میں نیند میں چیخنے لگتا. پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے. کسی کا سر نہیں ہوتا اور کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا. آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے. بازو کٹے ہوئے ہوتے. میں بیمار رہنے لگا. کمزور ہوتا گیا. ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. پھر مولوی صاحب دم کرنے آئے. مجھے پانی پلایا جاتا. میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی رہتی. افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی. بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا. ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا. مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا. میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں گی. میری امی میری طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھیں. میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھیں. وہ خوفناک شکل کی عورت تھی. اس کا رنگ تانبے جیسا تھا. اس کی آنکھیں سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا. وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی. اس کے دانت چمک رہے تھے. میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا. اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے. میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے. مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے. پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے. کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہو جاتا اور پانی کی آواز آنے لگتی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا. ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا. ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں سے کسی نے کھینچ کر دور کر دی. جب وہ سوئی ہوئی تھیں. چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے. گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا. کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے تھے. کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے. کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوئے ہوتے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی. ہمارے سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے. میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگا. ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں. وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے. سفید عمامہ تھا. چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو. انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا. میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے. ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا ان کو دیکھتے ہی رہیں. انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا. چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا
اور ساتھ والوں کی چھتیں بھی دیکھیں۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا تھا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا ہاتھ تک نہیں ہلا سکا۔ میرے بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور میری دل خراش چیخیں سننا ان سب کے بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے۔ میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا۔ میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام، جھوٹ، غیبت سے بچنا اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیا کرنا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی، اور جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ اور پھر وہ چلے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسے ہی حفاظت کریں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو کیسی لگی دوستو آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔